باب نمبر 18 باب تفکر الرجل الشیء فی الصلاۃ، کسی شخص کا نماز میں غور و فکر کرنے کا بیان۔ وقال عمر رضی اللہ تعالی عنہ انی لاجہز جیشی وانا فی الصلاۃ، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا بے شک میں لشکر کو تیار کرتا ہوں اس وقت، حالانکہ میں اس وقت نماز میں ہوتا ہوں۔ اس تعلیق کو یعنی یہ جو صحابی کی جو روایت ہے اس کو سند موصول کے ساتھ امام ابن ابی شیبہ نے اپنی سند کے ساتھ ابو عثمان نہدی سے مصنف ابن ابی شیبہ میں روایت کیا ہے۔ اسی کے موافق یہ اثر ہے، یعنی صحابی کا قول ہے، اور وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، یعنی حضرت زبیر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا میں بحرین کا جزیہ گنتا رہتا ہوں اس حال میں کہ اس وقت میں نماز میں ہوتا ہوں، یعنی بشری تقاضے کے لحاظ سے نماز میں کچھ خیالات آتے ہیں لیکن اس سے نماز میں فرق نہیں پڑنا چاہیے۔ عیاض الاشعری بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مغرب کی نماز پڑھائی اور اس میں قرات نہیں کی۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا آپ نے قرات نہیں کی۔ حضرت عمر نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ سے پوچھا تو انہوں نے کہا حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے سچ کہا کہ آپ سے قرات چھوٹ گئی۔ حضرت عمر نے دوبارہ نماز پڑھائی۔ دوبارہ نماز پڑھانے کے بعد پھر فرمایا جس نماز میں قرآن نہ پڑھا جائے وہ نماز نہیں ہوتی، کیونکہ مطلق قرات فرض ہے اور ضم سورہ بھی پڑھنا چاہیے۔ میں نے شام کی طرف ایک قافلہ بھیجا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے جو قرات چھوٹ گئی، آپ کے ذہن سے جو نکل گئی، اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ میں نے ملک شام کی طرف ایک قافلہ روانہ کیا تھا، اسی کے متعلق میں غور کر رہا تھا، اسی وجہ سے مجھ سے قرات رہ گئی، یعنی اس کی طرف خیال گیا اور مجھے یاد نہیں رہا کہ مجھے قرات کرنا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ حضرت عمر نے قرات کو ترک کرنے کی وجہ سے نماز دہرائی۔ اگر قرات چھوٹ جائے، ضم سورہ نہ پڑھے، تو اس سے پھر نماز دوبارہ پڑھنا پڑتا ہے، نہ اس وجہ سے کہ وہ غور و فکر میں مستغرق ہو گئے تھے۔ یعنی آپ کے یہاں دوبارہ نماز پڑھنے کی وجہ یہ ہے کہ آپ سے قرات چھوٹ گئی تھی، اگر کوئی فرض چھوٹ جائے تو نماز دوبارہ پڑھنا چاہیے۔ اس وجہ سے آپ نے دوبارہ نماز نہیں پڑھی کہ آپ کے خیال میں وہ شام کے قافلے کا ذکر غالب آ گیا تھا، یعنی آپ حالت نماز میں ملک شام کی طرف بھیجے ہوئے قافلے کے بارے میں غور کر رہے تھے، اس وجہ سے آپ نے دوبارہ نماز نہیں پڑھی، بلکہ قرات چھوٹ گئی تھی جو نماز کا ایک رکن ہے۔ اگر رکن چھوٹ جائے، فرض اگر چھوٹ جائے تو نماز دوبارہ پڑھنا لازم ہے، فرض چھوٹنے سے نماز نہیں ہوتی۔ حدیث نمبر 1221 حدثنا اسحاق بن منصور قال حدثنا روح قال رکن اگر چھوٹ جائے تو نماز جو ہے ہو جاتی ہے کم ثواب کے ساتھ، نہیں، لیکن اگر فرض چھوٹ گیا تو نماز، رکن اور فرض ایک ہی چیز ہے۔ اچھا، کیونکہ رکن جیسے قیام رکن ہے، قیام فرض بھی ہے، رکن بھی ہے، رکن کے معنی فرض کے ہے۔ حدیث نمبر 1221 حدثنا اسحاق بن منصور قال حدثنا روح قال حدثنا عمر هو ابن سعيد قال اخبرني ابن ابي مليكة عن عقبة بن الحارث رضي الله تعالى عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم العصر فلما سلم قام سريعا فدخل على بعض نسائه ثم خرج ورأى ما في وجوه القوم من تعجبهم لسرعته فقال ذكرت أنا في الصلاة تبرا عندنا فكرهت أن يمسي أو يبيت عندنا فأمرت بقسمته۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں ہمیں اسحاق بن منصور نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہمیں روح نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہمیں عمر نے حدیث بیان کی جو ابن سعید ہیں، انہوں نے کہا مجھے ابن ابی ملیکہ نے خبر دی، عقبہ بن حارث رضی اللہ عنہ سے انہوں نے کہا میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عصر کی نماز ادا کی، پس جب آپ نے سلام پھیرا تو جلدی سے کھڑے ہو گئے اور اپنی بعض ازواج سے مطہرات کے حجرے میں داخل ہوئے، پھر آپ باہر تشریف لائے۔ آپ نے جلدی کی وجہ سے نمازیوں کے چہروں پر تعجب کے آثار دیکھے تو آپ نے فرمایا مجھے نماز میں یاد آیا کہ ہمارے پاس کچھ سونے کا ٹکڑا ہے، گھر میں کچھ ٹکڑا رکھا ہوا ہے، سو مجھے ناپسند ہوا کہ وہ ہمارے پاس شام یا رات گزارے، لہذا میں نے اس کو تقسیم کرنے کا حکم دیا۔ یعنی میں یہ پسند نہیں کرتا کہ میرے گھر میں کوئی چیز دنیا کی مال و متاع کوئی چیز موجود رہے اور شام یا رات اس پر گزر جائے، اسی لیے میں نے تیزی کے ساتھ جلدی نماز پڑھا کر فوراً اس ٹکڑے کو تقسیم کرنے کا حکم دینے کے لیے میں حجرے میں گیا تھا۔ اس حدیث کی تشریح صحیح بخاری حدیث نمبر 851 میں گزر چکی۔ حدیث نمبر 1222 حدثنا یحیی بن بکیر قال حدثنا لیث عن جعفر عن الأعرج قال قال ابو هريرة رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اذن بالصلاة ادبر الشیطان له ضرات حتى لا يسمع التأذين فاذا سكت المؤذن اقبل فاذا ثوب ادبر فاذا سكت اقبل فلا يزال بالمرء يقول له اذكر
ما لم يكن يذكر حتى لا يدري كم صلى. قال ابو سلمة بن عبد الرحمن اذا فعل ذلك احدكم فليسجد سجدتين وهو قاعد. وسمعه ابو سلمة من ابي هريرة رضی اللہ تعالی عنہ. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں ہمیں یحییٰ بن بکیر نے حدیث بیان کی. انہوں نے کہا ہمیں لیث نے حدیث بیان کی جعفر سے, انہوں نے آرا سے, انہوں نے کہا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب نماز کی اذان دی جاتی ہے, یعنی جب اذان ہوتی ہے تو شیطان ریح خارج کرتا ہوا پیٹ پھیر لیتا ہے یہاں تک کہ وہ اذان نہیں سنتا. یعنی وہ اس کو ریح خارج کرتا ہے, یعنی جیسے اگر کوئی وضو کر کے وضو توڑ دے, ہوا خارج ہو جائے اس کی, تو جیسے وضو ٹوٹ جاتا ہے ایسے ہی شیطان اذان کی آواز سے اس کی ہوا نکل جاتی ہے اور وہ اذان نہیں سنتا. اور جب مؤذن خاموش ہو جاتا ہے, یعنی جب اذان ختم ہو جاتی ہے تو پھر دوبارہ آتا ہے, پھر جب اقامت کہی جاتی ہے تو پیٹ پھیر لیتا ہے, پھر جب اللہ تعالیٰ کی توحید اور اس کی بڑائی اور بزرگی کے کلمہ سنتا ہے تو پیٹ پھیر کر بھاگ جاتا ہے. پھر جب مؤذن خاموش ہو جاتا ہے, یعنی جب اقامت ختم ہو جاتی ہے تو پھر دوبارہ وسوسہ ڈالنے کے لیے شیطان پھر آتا ہے, پھر مسلسل انسان سے کہتا رہتا ہے, یعنی نمازی کے دل میں خیالات مختلف ڈالتے ہیں, کہتا ہے کہ فلاں چیز یاد کر, فلاں چیز یاد کر, جس کو وہ یاد نہیں رکھتا تھا. جو چیزیں یاد نہیں تھی نماز میں وہ سب چیزیں یاد دلا دیتا ہے, یہاں تک کہ انسان کو پتہ نہیں چلتا, نماز پڑھنے والے کو معلوم نہیں ہوتا کہ اس نے کتنی رکعتیں نماز پڑھی ہے. یہ شیطان بھلا دیتا ہے آ کر, مختلف خیالات ڈال کر, مختلف چیزوں کو یاد دلا کر حالت نماز میں مصلی کی توجہ نماز کی طرف سے ہٹا دیتا ہے. ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص اس طرح کرے, یعنی اس طرح کا معاملہ اس کے ساتھ پیش آئے اور اس کو یاد نہ ہو کہ اس نے کتنی رکعتیں پڑھی ہیں, تو وہ بیٹھے ہوئے سہو کے 2 سجدے کر لے, یعنی نماز کے آخر میں سجدہ سہو کر لے. اور ابو سلمہ نے اس حدیث کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا ہے. اس حدیث کی تشریح صحیح بخاری حدیث نمبر 608 میں گزر چکی. ایک مسئلہ یہ ہے فقہ کا کہ اگر کسی شخص کو نماز میں بھول کی عادت ہو جائے, کہ اگر اس کو یہ مسئلہ درپیش ہو جائے کہ اس نے 2 رکعتیں پڑھی ہیں یا 3 رکعت یا 4 رکعت, اگر نمازوں کی تعداد میں, رکعتوں کی تعداد میں اگر اختلاف ہو جائے, تو اگر پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے تو اس کو نماز توڑ کر اثر نو نماز پڑھنا اس کے لیے لازم ہے. اگر یہ بھول کی عادت اور وہم کی عادت اگر غالب آ جائے, مطلب اکثر ایسا ہوتا رہتا ہے نماز میں کہ 1 رکعت ہوئی یا 2 رکعت ہوئی یا 3 رکعت, تو اس سلسلے میں فقہا فرماتے ہیں ظن غالب یہ کرے, اگر 2 اور 3 کے بارے میں شک ہو تو 2 سمجھے, 3 اور 4 کے بارے میں شک ہو تو 3 سمجھے, یعنی کم رکعت سمجھ کر قائد آخرہ بھی کرے اور نماز کے آخر میں سجدہ سہو کرے, اس کی نماز اس طرح پوری ہو جائے گی.